الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دلائل دیے، دلائل پر اعتراضات کے جوابات دیے، غیر مقلدین کے دلائل چل رہے تھے کہ ان کے دلائل کیا ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہیں۔ پہلے ان کے دلائل دیتے ہوئے ہم نے 6 دلائل قرآن کریم سے ان کے پیش کیے۔ آج دلیل نمبر 7 غیر مقلدین کی، وہ سماعت فرمائیں، آگے ان کے جتنے دلائل ہیں وہ دیں، پھر اس کے جوابات دیکھیں۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بنی آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا آتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال آتقها فإنها مؤمنة۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندھی تھی جو احد اور جوانیہ کی طرف بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن میں وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ہے۔ آخر میں بھی آدمی ہوں، مجھ کو بھی غصہ آیا جیسے وہ لوگ غصہ آتا ہے، میں نے اس کو ایک تماچا مار دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا فعل بہت بڑا قرار دیا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کیوں اس عورت کو تماچا مارا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس باندھی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مؤمنہ ہے۔ دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس باندر یہ نہیں کہا اللہ موجود کل مکان، یہ نہیں فرمایا اللہ موجود بلا مکان، یہ نہیں فرمایا۔ اس نے عرض کیا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ درست نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھے اللہ عرش پر ہے یہ درست ہے۔ یہ غیر مقلدین کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے آپ جوابات سے بات فرمائیں۔ جواب نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 حدیث مسترب کی تعریف کیا ہے، نمبر 2 حدیث مسترب کا حکم کیا ہے۔ حدیث مسترب کی تعریف یہ ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 1394 ہجری قواعد فی علوم الحدیث میں فرماتے ہیں حدیث یروی علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ سواء کان من راو واحد مرتین او اکثر او من راو ثان او من رواۃ فلا ولا مرجح۔ حدیث مسترب کہتے ہیں کہ جو ایک راوی سے مختلف الفاظ سے مروی ہو یا کئی روات سے مختلف الفاظ سے مروی ہو اور وقوت میں سارے راوی برابر ہوں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ترجیح نہ دی جا سکے، یہ ہے حدیث مسترب۔ اس کا حکم کیا ہے؟ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری تقریب النووی میں فرماتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث لإشعاره بعدم الضبط ويقع في الاسناد تارة وفي المتن اخرى۔ اضطراب کی وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راوی نے الفاظ حدیث کو صحیح طریقے سے ضبط نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا، اور یہ اضطراب کبھی سند میں ہوتا ہے اور کبھی متن میں ہوتا ہے۔ سند اور متن، کبھی سند میں اور کبھی متن میں ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ حدیث مسترب ہے اور مسترب حدیث ضعیف ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے،
اس لیے اس کو عقیدے میں پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اب وجہ اضطراب کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، وہ فرماتے ہیں کتاب الاسماء والصفات البیہقی میں، وقد ذکرت فی کتاب الظہار من السنن مخالفت من خالف معاویہ بن الحکم فی لفظ الحدیث، میں نے اپنی کتاب السنن میں ان روات اور راویوں کا تذکرہ کیا ہے جن نے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے بیان کردہ الفاظ کی بجائے اور الفاظ ذکر کیے ہیں، یعنی جس طرح معاویہ بن حکم سلمی نے بیان کیے، دیگر راوی اور الفاظ بیان کرتے ہیں، میں نے روات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری نے السنن الکبریٰ میں تفصیل سے ان روات کا تذکرہ کیا ہے جن میں قبول اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فی السماء کی بجائے اور الفاظ مروی ہیں۔ مثلا مسلمات فرمائیں، حضرت عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ہے، فقال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قالت اللہ ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ یا یہ سوال نہیں ہے این السما، اللہ کہاں ہے، اور باندی نے جواب دیا اللہ فی السما، اللہ آسمان میں ہے، یہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہدین اللہ الہ الا اللہ، قالت نعم، یہاں یہ نہیں ہے کہ این اللہ فرمایا اور اس نے جواب میں فی السما فرمایا، بلکہ آل فرمایا تو اقرار کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا جی ہاں۔ اچھا، اسی طرح شرید بن سوید السقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو بہا، اس کو لاؤ، بلاؤ اس کو۔ پھر آپ نے سوال کیا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ پیچھے روایت میں کیا تھا؟ اللہ ربی، یا صرف لفظ ہے اللہ، لیکن این اللہ سوال اور فی السما جواب، یہ نہیں ہے، الفاظ اور ہیں۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تلخیص الحبیر لابن حجر کتاب الکفارات میں فرماتے ہیں وفی اللفظ مخالفت کثیرہ، کہ یہاں الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ، وفات 1371 ہجری، تکملۃ الرد علی نونیت ابن القیم للکوثری رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں لأن الحدیث فیہ اضطراب سندًا و متنًا، دیکھیں یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں سند اور متن دونوں کے اندر اضطراب موجود ہے، ایک ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی حدیث کے دو حصے ہیں نا، ایک سند ہے اور ایک متن ہے۔ پہلا حصہ جس میں راوی ہوں، پہلا راوی ہے، حدیث کے ایک الفاظ کو دوسرے نقل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس حصے کو سند کہتے ہیں۔ جہاں سند ختم ہو جائے، حدیث کے الفاظ شروع ہو جائیں، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو ایک سند ہے اور ایک۔ اب ذرا اضطراب کی تفصیل سنیں، یعنی مختلف کتب حدیث میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ذرا وہ سن لیں تاکہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کانت لی جاریۃ ترعی غنما لی قبل احد والجوانیہ فطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وان رجل من بنی آدم آصفکم ما یأسفون لکنی سککت وسکتا فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلک علی قلت یا رسول اللہ افلا آتقها قال ائتنی بها فاتیته بها فقال لها این اللہ قالت فی السماء قال من انا قالت انت رسول اللہ، اس میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا آتقها فإنها مؤمنہ۔ اچھا، سنن ابی داؤد باب فی الرقبۃ المؤمنہ، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ان ابی ہریرۃ ان رجلا، دیکھیں یہاں معاویہ بن حکم نہیں ہے، ان ابی ہریرۃ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فقال لها این اللہ فاشارت الى السماء، فی السماء نہیں کہا، الى السماء باصبعها فقال لها من انا فاشارت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والى السماء یعنی انت رسول اللہ فقال آتقها فانها مؤمنہ۔ یہ الفاظ یہ ہیں، اور صحابی معاویہ بن حکم نہیں بلکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی ایک شخص تھا،
سنن نسائی کتاب الوصایا باب فضل صدقۃ المیت عن شرید بن سوید الثقفی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی اوصت ان توتق عنها رقبۃ وان عندي جاریۃ نوبیۃ افیرزع عنی ان اوتقها عنها. یا پورا واقعی بدل گیا. شرید بن سوید کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گیا، مجھے اس نے وصیت کی تھی میں ایک باندی آزاد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک سیارہ کی باندی ہے کہ میں آزاد کروں. آپ نے فرمایا اس کو لے کر آؤ. میں لے کر آیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قالت اللہ. یا دیکھیں راوی کا نام صحابی بدل گئے ہیں، پورا واقعہ بدل گیا ہے اور الفاظ بدل گئے. من انا قال انت رسول قالت انت رسول اللہ قال فآتقها فإنها مؤمنہ. موطا مالک باب ما یجوز من العتق فی الرقاب الواجبہ. اس میں کیا ہے؟ عن عمر بن الحکم. یہاں دیکھیں راوی کا نام بدل گیا ہے. انه قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان جاریۃ لی کانت ترى غنما لی فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألت عنها فقال اكل الذئب فاسفت عليها وكنت ببني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة افاوثقها فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ فقالت فی السماء فقال من انا فقالت انت رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتقها. یہاں دیکھو واقعہ وہی ہے اور صحابی عمر بن حکم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی الفاظ یہاں پہ تبدیل ہے. موطا مالک باب ما یجوز من العتق فی الرقاب الواجبہ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن المسعود. یہاں بالکل راوی بدل گیا. ان رجلا من الانصار جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ له سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فان كنت تراها مؤمنة اعتقها فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشهدین ان لا الہ الا اللہ قالت نعم قال اتشهدین ان محمد رسول اللہ قالت نعم قال توقنین بالبعث بعد الموت. یہاں 3 سوال ہے اور پہلے 2 سوالوں کے الفاظ بھی بدل گئے ہیں. یہاں تیسرا سوال اضافی ہے. اتوقنین بالبعث بعد الموت، کیا بعث بعد الموت پر یقین رکھتی ہے؟ قالت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتقها، اس کو آزاد کر دو. اب وجوہ اضطراب کیا ہے؟ ان متون کو دیکھیں تو کئی قسم کا اضطراب. ایک اضطراب باندی کس کی تھی؟ مالک کون تھا؟ دوسرا اضطراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے سوال کیا کیا. تیسرا سوال باندی نے جواب کیا دیا. اب پہلا دیکھیں کہ مالک کون تھا. اس بارے میں روایات مختلف ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق باندی حضرت معاویہ بن حکم السلمی کی تھی. ابو داؤد میں رجلن ہے، نام نہیں ہے. نسائی کی روایت میں شرید بن سوید ہے، جبکہ موطا کی روایت میں مالک نام عمر بن حکم ہے، دوسری روایت میں رجل بن انصار ہے. تو مالک کون تھا؟ اس میں اضطراب ہے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے سوال کیا کیا؟ صحیح مسلم ابو داؤد موطا کی روایت میں ہے سوال این اللہ اور جواب اور من انا، یہ سوال ہے. سنن نسائی میں سوال ہے من ربک اور من انا. موطا کی دوسری حدیث میں اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اور نیز موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کے ساتھ قیامت کے متعلق بھی پوچھا، 3 سوال کیے. باندی نے جواب کیا دیا؟ صحیح مسلم اور موطا کی روایت میں این اللہ کا جواب فی السماء، من انا کا جواب رسول اللہ. ابو داؤد کی روایت میں اشارت الی السماء، اشارت الی النبی. نسائی کی روایت میں جواب لفظ اللہ اور انت رسول اللہ، جبکہ موطا کی دوسری روایت میں جواب نعم کے لفظ سے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ متن اور سند دونوں کے اندر اضطراب ہے، لہذا اس وجہ ضعف کی بنیاد پر روایت قابل قبول نہیں ہے. جواب نمبر 2، یہ ذرا بڑی توجہ سے سمجھیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے، جتنی عقل ہوتی ہے اتنا ہی مکلف ہوتا ہے. تو یہ جو باندی سے پوچھا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب جواب تو یہ تھا موجود بلا مکان. اس نے فرمایا این فی السماء، تو جتنی بات اس کے فہم میں آ سکتی تھی اس نے اسی کے مطابق جواب دیا ہے. تو چونکہ آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے اس لیے اس کے جواب کو یہاں قبول کر لیا گیا. میں اس کی وضاحت مزید کرتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 1176 ہجری، حجت اللہ البالغہ باب التیسیر میں فرماتے ہیں ان الشارع لم يخاطبهم الا على میزان العقل المودع في اصل خلقتهم قبل ان يتعانوا دقائق الحکمت والکلام والاصول. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة سوداء این اللہ فاشارت الى السماء فقال هي مؤمنہ.
حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شارع جب بھی خطاب کرتا ہے تو آدمی کی عقل کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. حکمت، علم الکلام اور غور و فکر کرنے سے پہلے جو اس کو فطری عقل دی ہے نا، اس کے مطابق اس سے گفتگو کی جاتی ہے. پھر اس کی مثال کیا دی؟ ایک تو حجت اللہ البانی نے فرمایا کہ اثبت نفس ہی جہتاً، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جہت ثابت کی ہے، یعنی عام آدمی کی عقل میں اس سے زیادہ بات آ نہیں سکتی. اور دوسری بات کیا کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اب مقصد کیا ہے کہ جواب تو آسمان کی طرف اشارہ نہیں تھا، جواب تو ہوتا موجود بلا مکان، لیکن جتنی اس میں بات دماغ میں آ سکتی تھی اس نے اسی کے مطابق بات کر دی ہے. تو دیکھو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو بات میں نے عرض کی ہے. یہاں ایک واقعہ مزید سماعت فرمائے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے. صحیح بخاری باب و حدیث الغار جو ہے، اس کے بعد بغیر ترجمۃ الباب کے امام بخاری کی حدیث لائیں. اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یصرف علی نفسہ فلما حضرہ الموت، گزشتہ امتوں میں ایک آدمی تھا، بہت گناہ گار تھا، موت کا وقت ہے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، وصیت کی، اذا انا مت فاحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میری لاش کو تم نے جلا دینا ہے. سمت حنونی ثم ضرونی، اللہ اکبر، پھر میری ہڈیوں کو پیس دیں اور مجھے ہوا میں اڑا دیں. پہلے مجھے جلاؤ، احرقونی، پھر سمت حنونی، ہڈیوں کو پیسو، پھر ثم ضرونی، پھر ریح، پھر ہوا میں میری ہڈیوں کو اڑا دو. فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبننی عذابا ما عذبہ احد. اب میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا نا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، میں صحیح سالم ہوا، تو مجھے اللہ ایسا عذاب دیں گے جو کسی کو نہیں دیا. فلما مات فعل بہ ذلک، جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسی طرح کیا، اس کی لاش کو جلایا، ہڈیوں کو پیسا، پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا، بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک منہ، اس کے جسم کو جمع کرو. جمع ہو گیا، سبحان اللہ. ففعلت فاذا هو قائم، اب وہ زندہ سلامت اللہ کے سامنے سے جسم کے ساتھ کھڑا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ مجھے جلانا، ہڈیوں کو میری پیس دینا، پھر ہوا میں بکھیرنا، اور اگر اللہ میرے اوپر قادر ہو گیا تو اللہ مجھے سخت، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب خشیتک، اے اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے. فغفر، اللہ نے معاف فرما دیا. اب دیکھو بظاہر تو یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ کوئی بندہ اولاد سے کہے کہ میرے جسم کو جلانا، میری ہڈیاں پیسنا، پھر ہوا میں بکھیرنا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے سکے. اگر جسم میرا ٹھیک ہوا تو اللہ عذاب دے سکیں گے، جب میرا جسم ہی نہیں ہوگا اللہ عذاب کیسے دیں گے؟ تو بظاہر تو قدرت باری کا انکار ہے، بظاہر تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جب جسم ہوتا ہے تو اللہ عذاب دیتے ہیں، جب جسم نہیں ہوتا تو اللہ عذاب ہی نہیں دیتے. تو یہ اس کی فہم اتنی تھی، اس لیے اس کو معاف کر دیا گیا. تو بس اوقات وہ بات واقعی کے مطابق نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی، لیکن عقل اتنی ہوتی ہے اس پر اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں کہ انسان مکلف بقدر عقل ہے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسجد میں خطیب مولانا جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ جمعہ میں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ناک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ زبان سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. ایک دیہاتی مجمع میں کھڑا ہوا الیاذ باللہ، اس نے مولانا سے فوراً کہا یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ الیاذ باللہ، یہ کیسا خدا ہے یا تربوز ہے؟ نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی فرمانے لگے اس بندے کو کافر نہیں کہنا، اس میں کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ ہو
بندہ ہو اور آنکھ نہ ہو کتنا عجیب لگتا ہے، بندے کا ناک نہ ہو کتنا عجیب لگتا ہے، بندے کا کان نہ ہو کتنا عجیب لگتا ہے. تو جب اللہ کا کچھ نہیں ہوگا تو کیسا ہوگا؟ یہ تو تربوز کی طرح ہوگا الیاذ باللہ. حضرت ثانی فرمایا کہ اس کو کافر نہیں کہنا، کیونکہ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، اس بیچارے میں عقل ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. میں اس ایک بات کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت سارے معاملات میں غیر مقلدین کو معذور سمجھ لیتا ہوں، اس لیے کہ جب آدمی مکلف بقدر عقل ہے تو جتنی عقل ہوتی ہے آدمی اتنی ہی بات کہتا ہے نا. تو ان بیچاروں میں عقل ہی اتنی ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. اب اس کے اوپر کیا آدمی لڑے اور کیا جھگڑے اور کیا ان سے مناظرے کرے. جس آدمی میں عقل تھوڑی ہو وہ مریض ہوتا ہے، اور مریض آدمی شفقت کا محتاج ہوتا ہے، ہمدردی کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے ان بیچاروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور مریض سمجھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. دوسرا جواب، اگر اس حدیث کو سندن اور متنن قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو یہ حدیث خود غیر مقلدین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن فوق العرش، اللہ عرش پر ہے. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے. عرش اوپر ہے، آسمان نیچے ہے. آسمان میں ہونا اور ہے اور عرش پر ہونا اور ہے. یہ خود ان کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے اس کو کیسے وہ پیش کر سکتے ہیں. دلیل نمبر 8، غیر مقلدین کی 8ویں دلیل، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یمضی ثلث اللیل الاول. جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. تو غیر مقلد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف آتے ہیں، اس کا معنی اوپر ہیں تو آسمان کی طرف آئیں گے نا، جب اوپر نہیں ہے تو آسمان کی طرف کیسے آئیں گے؟ اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. جوابات سماعت فرمائیں. جواب نمبر 1، دیکھیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اترتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور اللہ کا حکم محل امر سے آسمان کی طرف آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر ملائکہ آسمانوں کی طرف آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا مراد ہے کہ جب 1/3 رات گزر جاتی ہے اللہ کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ معنی ہے. علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح صحیح مسلم کے اسی مقام پر فرماتے ہیں تأولوا ھذا الحدیث تأویلین. اس حدیث کے 2 معنی بیان کیے محدثین نے، 2 تعویلیں کیے. نمبر 1 تأویل مالک ابن انس وغیرہ معناہ تنزل رحمتہ و امرہ و ملائکتہ. نمبر 1 اس کا معنی بیان کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا حکم اترتا ہے اور فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. کما یقال فعل السلطان کذا اذا فعلہ اتباعہ بامرہ. جس طرح سلطان کے اتباع بادشاہ کے ماتحت لوگ بادشاہ کے حکم سے کوئی کام کریں تو کہتے ہیں فلاں کام بادشاہ نے کیا ہے. مثلا کوئی بندہ الیکشن لڑ کے صدر یا وزیر اعظم بنے تو کہتے ہیں فلاں پل فلاں صدر نے بنایا ہے، حالانکہ صدر خود تو نہیں بناتا نا، اس کے حکم سے بنتا ہے. فلاں روڈ فلاں وزیر اعظم نے بنائی ہے، وہ وزیر اعظم تو نہیں بناتا، وزیر اعظم کے حکم سے بنتا ہے نا. تو جس طرح وہاں یہ بات کہتے ہیں تو یہاں بھی اللہ کے اترنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. والثانی انہ علی الاستعارہ. دوسرا جواب یہ ہے انہ علی الاستعارہ، اس میں استعارہ ہے، اشارہ ہے. معنی کیا ہے؟ الاقبال علی الداعین بالاجابۃ واللطف. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں پر توجہ فرماتے ہیں اور اپنی مہربانی سے ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آسمان دنیا پر اترتے ہیں. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. جواب نمبر 2، اگر اس کا معنی یہ ہو کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان پر اترتے ہیں
تو حقیقتاً نزول مراد لیں تو اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، کیونکہ اترنا اور چڑھنا یہ جسم کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی مراد لینا قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا جواب، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1362 ہجری، تمہید الفرش فی تحدید العرش میں دیتے ہیں اور بہت پیارا جواب دیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے جواب اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر یہ معترض صاحب جس عروج و نزول کے قائل ہیں، اس میں لازم آتا ہے کہ دن کو تو استواء علی العرش ہو اور شب کو استواء علی العرش نہ رہے، کیا یہ تغیر نہیں؟ یعنی جو بندے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی علی العرش ہونے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ رات کو عرش سے نیچے آ جاتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ رات کو اللہ مستوی علی العرش نہیں ہوتے بلکہ دن کو مستوی علی العرش ہوتے ہیں، تو پھر آپ دن کو مستوی علی العرش نہیں مانیں گے اللہ کو۔ اچھا، پھر شب کہیں نہ کہیں تو ہر وقت ہی رہتی ہے، تو چاہیے کہ کسی وقت استوا نہ ہو، اور دن بھی ہر وقت کہیں نہ کہیں رہتا ہے، تو چاہیے نزول الی السماء کسی وقت بھی نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ پوری زمین پر غور کریں گے تو ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہے اور ہر وقت کہیں نہ کہیں رات ہے، تو جب اللہ تعالیٰ رات کا پہلا پہر اترنے کے بعد اترتے ہیں تو کب اتریں گے؟ جب پہلا رات گزرے گا، اس کا معنی ہے کہ رات ہوگی، تو ہر وقت کہیں رات ہے، اس کا معنی ہے کہ اتر رہے ہیں، اور ہر وقت کہیں دن ہے تو اس کا معنی ہے کہ نہیں اتر رہے۔ اس لیے ہم اس کو کیا مانیں کہ ہر وقت اتر رہے ہیں چونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں رات ہے، یا یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اترتے چونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہے۔ اس حدیث سے تو رات کو اترنا ثابت ہوتا ہے نا، دن کو اترنا تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب کہیں نہ کہیں رات ہے تو ہر وقت نزول ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر وقت دن ہے تو ہر وقت عدم نزول ہے، تو آپ اس کا کیا معنی کریں گے؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا ان سب محظورات کے التزام آپ کر لیں گے، اور قائلین بالحقیقت بلا کیف پر یہ محظورات لازم نہیں آئے، اس لیے اس نزول اور استواء کو مجتمع مان سکتے ہیں اور اشکالات کا جواب بلا کیف دے سکتے ہیں۔ جواب نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے اگر اس کا حقیقی معنی مراد لیں جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں تو پھر بھی تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کیوں کہ جب اللہ آسمان پر ہوں گے پھر فوق العرش نہیں ہوں گے، تو پھر فوق العرش آپ کیسے مانیں گے؟ تو یہ تمہارے عقیدے کے یہ خلاف ہے، اس لیے اس حدیث کا یہ معنی کرنا درست نہیں ہے۔ دلیل نمبر 9، اب ان کے اور دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 9، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ دلیل اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر بلایا۔ عرش پر بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جواب، ہم کہتے ہیں اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا عرش پر ہونے کی دلیل ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر گفتگو کی، تو پھر کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کوہ طور پر تھے؟ اور جب کسی بھی نمازی نے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا ہو تو پھر مسجد میں جاتا ہے، تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے؟ آپ اس کا معنی کیا لیں گے؟ اگر عرش پر بلا کر بات کرنا دلیل ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنے اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ کوہ طور پر ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھ سے میں اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں، ایک بندے نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ میں نے کہا اس کی دلیل کیا؟ جی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عرش پر بلایا، جب آپ سے گفتگو کرنی تھی تو معلوم ہوا کہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا یہی بات اگر کوئی اور بندہ کہہ دے کہ جی اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہیں، دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی تھی تو کوہ طور پر بلایا، کیا جواب دیں گے؟ اور اگر کوئی اور بندہ کہہ دے کہ جب میں نے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ ہاں ہم علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں، گفتگو کرنے کے لیے پیارے حبیب کو عرش پر بلایا، اور اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بھی ہیں،
کہ موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا. اللہ تعالیٰ ہر مسجد اور ہر جگہ ہے کہ کسی بندے نے کہیں بھی اللہ سے بات کرنی ہو تو مسجد میں یا کسی بھی جگہ نیت باندھ لے, اللہ سے گفتگو کر سکتا ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں اور فرش پر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں اور فرش پر بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق عرش تھا تو آپ کو عرش پر بلا کر گفتگو فرما لی, اور ہماری حیثیت کے مطابق فرش ہے تو ہمیں فرش پہ سجدہ کرا کے فرماتے ہیں اس جو سجدہ کرو کیوں؟ وقترب, تاکہ میرے قریب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں اور فرش پر بھی ہیں. دلیل نمبر 10, بوقت دعا ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے جاتے ہیں, جو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں آدمی نے دعا مانگنی ہو تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں نا, اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو بھی تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں. جواب, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں. فوق, تحت, یمین, شمال, قدام اور خلف, اوپر, نیچے, دائیں, بائیں, آگے, پیچھے, یہ جو 6 جہتیں ہیں اللہ تعالیٰ 6 جہات سے پاک بھی ہیں اور 6 جہات کو محیط بھی ہیں. لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کا تعین کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے کا دل متوجہ رہے. نماز پڑھنی ہو تو کعبہ کو جہت قبلہ قرار دیتے ہیں, دعا مانگنی ہو تو جہت فوق کو قبلہ قرار دیتے ہیں, اور نہایت اعلیٰ درجے کا قرب الہی حاصل کرنا ہو تو جہت عرش کو قبلہ قرار دیتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں واسجد, اے میرے بندے تم سجدہ کرو, اور اس کے لیے وقترب, تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے. تو اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں, لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کا تعین کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے کا دل اس طرح متوجہ ہو اور بندے کے دل کے اندر انتشار نہ ہو. حضرت علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری, شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اذا دعاہ الداعی استقبل السماء, کہ جب دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کما اذا صلی المصلی استقبل الکعبہ, اور جس طرح بندہ نماز پڑھنے اور نماز پڑھتا ہے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي السَّمَاءِ, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دعا کرتے وقت آسمان کی طرف اس لیے متوجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرٌ فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ, جس طرح اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے منہ کعبہ کی طرف کرتا ہے, اس کا معنی اللہ کعبہ ہی کی طرف ہے, ہرگز نہیں. ذَلِكَ بل ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدَّاعِينَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلِّينَ, بلکہ اس لیے ہے کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے جس طرح کہ نماز کا قبلہ یہ کعبہ ہے. دلیل نمبر 11, ان کی 11ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے لیے عموماً اوپر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. مثلا یوں کہتے ہیں عرش والا خدا, آسمان والا خدا, اوپر والی ذات, اوپر خدا ہے تو نیچے میرے لیے آپ ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی میرے تو 2 ہی سہارے ہیں, اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے تم ہو, میرا تیسرا کوئی سہارا نہیں. تو عموماً نسبت اوپر کی طرف کرتے ہیں اللہ کے لیے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور عرش پر ہے. جواب سے بات فرمائیں, میں بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں, اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے اگرچہ پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہات کو محیط بھی ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 126, وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور جہات ستہ میں سے جہت علوب اوپر کی جہت, اس کو تمام جہات پر عقلاً فوقیت حاصل ہے. عقلاً فوقیت حاصل ہے. میں عقلاً کے ساتھ کہتا ہوں عقلاً اور عرفاً فوقیت حاصل ہے. اس لیے علو مرتبہ اور تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کیا جاتا ہے. جس طرح استاد سبق پڑھا رہا ہو تو استاد کی آواز آگے بھی آتی ہے اور پیچھے بھی آتی ہے. اگر کوئی طالب علم پیچھے بیٹھ کے سبق سنے, استاد پوچھے پیچھے کیوں بیٹھے ہو, کہ استاد جی پیچھے بھی آواز آ رہی ہے. استاد فرمائیں کہ بیٹا بے ادبی ہے, آگے آ کر بیٹھو. اب دیکھو آواز تو پیچھے بھی آ رہی ہے نا, لیکن استاد کی درس گاہ میں آگے بیٹھ کے سبق سننا یہ ادب ہے. یا جہت قدام کو عقلاً فوقیت ہے بنسبت جہت خلف کے,
اسی طرح عقل کے اعتبار سے جہت فوق باقی تمام جہات پہ فوقیت ہے. آپ کہیں پروگرام کریں جی جلسے کے اندر جائیں اور کوئی خاص مہمان ہو تو اس کو نیچے نہیں بٹھاتے, کہتے ہیں جی آپ اوپر تشریف لیں. بھائی اوپر بھی جگہ ہے نیچے بھی جگہ ہے, اوپر آپ نے کیوں بلایا؟ اس لیے کہ عقلاً جہت فوق کو باقی تمام جہات پر فوقیت حاصل ہے, اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اوپر والی ذات ہے, آسمان والا خدا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے لیکن جہات ستہ کو محیط بھی ہیں, اور جہت علو کو باقی تمام جہات پر فوقیت حاصل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جہت علو کی نسبت کر دی جاتی ہے. جس طرح کسی جلسے اور پروگرام میں کوئی خاص مہمان عزت دار ہو اس کو اوپر بٹھاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ اوپر آواز آتی ہے نیچے آواز نہیں آ رہی, اس لیے کہ جہت علو کو باقی جہات پر عقلاً فوقیت حاصل ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے محل امر کی طرف اور محل امر اوپر ہے, اس نسبت اللہ کی طرف اوپر کی طرف کرتے ہیں اللہ کی, اور یوں کہتے ہیں اوپر والی ذات, یعنی محل امر اوپر ہے اور اللہ کی توجہ محل امر کی طرف ہے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اوپر والی ذات. محل امر آسمان میں ہے اور اللہ کی توجہ محل امر کی طرف ہے تو کہتے ہیں آسمان والی ذات, آسمان والی ذات. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں, اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کی خدمت میں چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں اکابرین اہل سنت والجماعت کے, جنہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ ہر جگہ موجود ہونے کا عقیدہ یہ میرا شخصی یا ذاتی عقیدہ نہیں ہے. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا ناقل ہوں, محقق نہیں. اپنے اکابر کی عبارات کو نقل کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں, پھر اس کی تشریح اور وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھن نہ رہے. اب اکابرین کی عبارات سے سماعت فرمائیں کہ ہمارے اکابر کے اس موقع پر عبارات کیا ہیں. نمبر 1, امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی الحنفی رحمہ اللہ, وفات 1321 ہجری, العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِمَا فَوْقَهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ. اللہ رب العزت عرش اور غیر عرش سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اور جو اس چیز کے اوپر ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے, اور اس نے مخلوق کو اپنا احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے. اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو جسم کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور اعضاء جسم سے پاک ہے اس لیے اللہ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو امام طحاوی فرماتے ہیں وہ مستغنٍ عن العرش وما دونہ, اللہ تعالیٰ عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے, اللہ کو کسی بھی مکان کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ مکان جسم والے کو چاہیے, اللہ جسم سے پاک ہے. اب امام طحاوی نے کیا فرمایا ذرا عبارت سمجھیں. ہوا مستغنٍ عن العرش وما دونہ, ہوا مبتدا ہے, مستغنٍ عن العرش وما دونہ خبر اول ہے, محیط بکل شیء یہ خبر ثانی ہے. اب ہوا ضمیر ذات ہے, اللہ کی ذات عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے. دوسری خبر محیط بکل شیء, اب یہ کون محیط ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے تو عقیدہ طحاوی کی عبارت کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ عبارت تو تبھی ٹھیک ہوگی نا کہ جس طرح مستغنن کا تعلق ہوا ذات کے ساتھ ہے, محیط کا تعلق ہوا ذات کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات عرش اور غیر عرش سے مستغنی ہے اور اللہ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے. تو صاف صاف امام طحاوی کی عبارت سے احاطہ ذاتیہ ثابت ہو رہا ہے, احاطہ ذاتیہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو محیط ہے. اسی کو کہتے ہیں احاطہ ذاتیہ. نمبر 2, امام ابو القاسم سلمان بن ناصر الانصاری الاصبہانی رحمہ اللہ, وفات 512 ہجری, الغنیہ فی الکلام میں فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ رَبُّ سُبْحَانَهُ أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ. جب اللہ تعالیٰ ہر عظیم سے بڑے ہیں, ہر بڑی چیز سے بڑے ہیں, تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مکانات میں ہوں. کیوں؟ فرمایا وَنَحْنُ لَمَّا جَعَلْنَا عَظْمَتَهُ مِنْ طَرِيقِ الرُّتْبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ
جعلنا رتبتہ فوق کل رتبۃ فی صفات المدح ولو کان سبحان مختصم بجہت واحدہ لکان صغیرا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی عظمت کو مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے جانتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ مدح کی صفات میں سے بلند ترین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ہی جہت میں مختص کر دیا جائے تو یہ اللہ کا مقام کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جہت کے اندر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کم ہوگا، اس لیے اللہ کو خاص جہت کی طرف نہیں مانتے۔ نمبر 3، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی البزاوی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، تفسیر البزاوی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16 کے تحت فرماتے ہیں تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه، اس مقام پر قرب علمی کی وجہ سے قرب ذاتی مراد لینا بھی درست ہے کیونکہ قرب علمی کو قرب ذاتی لازم ہے۔ قرب علمی صفت ہے اور صفت موصوف کو لازم ہوتی ہے۔ نمبر 4، علامہ علی بن احمد بن ابراہیم المحائمی الہندی رحمہ اللہ، وفات 835 ہجری، تفسیر الرحمن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16 کے تحت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ لَا بِالْمَكَانِ وَلَا بِالزَّمَانِ وَلَا بِالرُّتْبَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کے تم سے زیادہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ صرف مکان کے اعتبار سے نہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں، رتبہ کے اعتبار سے نہیں، بل بالذات من غیر اختلاط ولا حلول ولا اتحاد، بغیر اتحاد، بغیر حلول اور بغیر اختلاط کے اللہ ذات کے اعتبار سے بندے کے شارک سے زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ نمبر 5، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، وفات 1034 ہجری، مکتوبات امام ربانی جلد 2 صفحہ 225، فرماتے ہیں اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانیں اور فوق کی طرف ثابت کریں، کیونکہ عرش اور اس کے ماسوا سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔ نمبر 6، علامہ ابو العباس احمد بن محمد بن المہدی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کے ساتھ فرماتے ہیں بالعلم والقدرت والاحاطۃ الذاتیہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور احاطہ ذاتیہ کے اعتبار سے۔ اسی طرح علامہ الفاسی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَامَ يَلِيقُ بِجَلَالِ قُدْسِهِ وَكَمَالِ كِبْرِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اذ الصفۃ لا تفارق الموصوف، اس لیے کہ صفت موصوف سے جدا کبھی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعِيَّةُ بِالْعِلْمِ لازم ان تکون بالذات، جب معیت بالعلم ہوگا تو معیت بالذات بھی ہوگا، معیت علمیہ ہوگی تو معیت ذاتیہ بھی ہوگی۔ فَفْهَمْ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، وسلم ان لم تذق، اور اگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر ذوق سلیم نہیں ہے، عقیدہ یہی رکھو اور اللہ کے سپرد کر دو۔ علامہ الفاسی رحمہ اللہ مزید تفسیر کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے تحت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَيْ أَنَا أَقْرَبُ إِلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ عُرُوقِ قَلْبِهِ، میں ہر بندے کی دل کی رگوں سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوں۔ وَهَذَا لِأَنَّ قِيَامَ الْفِعْلِ بِالصِّفَاتِ، یہ اس لیے کہ فعل کا قیام صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ والصفات لا تفارق الذات، اور صفات ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ فالقرب بالعلم والقدرہ وتستلزم القرب بالذات، تو یہ قرب علمی ہے، قرب قدرت ہے، اور یہ قرب بالذات کو لازم ہے کیونکہ صفت اپنے موصوف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات نمبر 7، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل آیت نمبر 128، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فاللہ معہم بالولایۃ والفضل والعون والنصر ومعیۃ ذاتیۃ لا کیف لہا، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہیں دوستی، فضل، مدد اور نصرت کے اعتبار سے، اور یہ معیت ذاتیہ ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ نمبر 8، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، مکاتب رشیدیہ،
حضرت فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء الورا کے قریب عابد کے ہے، وہو معکم اینما کنتم، ایسے تشاویش کی ضرورت نہیں، اور معکم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں، ہوا ضمیر ذات ہے، جہاں علم وہاں ذات، پس تکلف کی کیا حاجت۔ حق تعالیٰ فوق تحت سے بری ہے، فوق اور تحت اور ہر جا موجود ہے، عروج روح و قلب کا فوق کی جانب اس خیال سے نہیں ہے کہ حق تعالیٰ فوق العرش ہے، نہیں سب جگہ ہے، قلب مومن کے اندر بھی ہے، پس فوق کا خیال مت کرو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، واللہ محیط بالکافرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 کے تحت تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم ہی سے محیط ہے۔ آگے بوادر النوادر، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی زندگی کی آخری کتاب، حضرت نے خود نہیں لکھی، مختلف کتب سے جمع کیا، چھاپت کی خدمت میں پیش کیا، یہ سب سے آخری حضرت کی زندگی کی کتاب ہے جو آپ نے آنکھوں سے اپنے ملفوظات کو ملاحظہ فرمایا۔ اس میں سوال اور جواب ہے، سوال میں 3 باتیں ہیں، پہلے سمجھیں پھر جواب سمجھیں۔ سوال کیا ہے؟ قال اللہ تعالی نحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال هو معکم الآیہ فمن الناس من یقول ان القرب باعتبار الذات والوصف ويقول بعض الناس ان القرب بحسب الوصف فقط فأي الحزبین علی الصواب وأي الفریقین علی الحق۔ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ذات اور صفت دونوں کے اعتبار سے ہے، اور بعض کہتے ہیں قرب صرف صفت کے اعتبار سے ہے، میت علمیہ ہے فقط۔ تو ان میں سے درست موقف کس کا ہے؟ میت ذاتیہ وصفیہ ماننے والوں کا، یا صرف میت وصفیہ میت علمیہ ماننے والوں کا؟ نمبر 2، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَرِيبًا بِالذَّاتِ هَلْ يَقْرُبُ مَعَ كَوْنِ اسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ أَمْ لَا؟ اگر قرب ذاتی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو قرب ذاتی اور ہر جگہ مان کر کیا مستوی علی العرش بھی مان سکتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے مستوی علی العرش بھی ہے۔ نمبر 3، ثم الذین یقولون بالقرب الوصفی یدعون بالقائلین بالقرب الذاتی انہم کفروا بقول بالقرب الذاتی هل یجوز نسبۃ الکفر الی من قال ان القرب ذاتی ام لا؟ نمبر 3، جو لوگ اللہ کے لیے قرب وصفی میت علمیہ کے قائل ہیں، وہ قائلین قرب ذاتی اور قائلین میت ذاتیہ کو کافر کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو ہر جگہ ماننے والوں کو کافر کہنا یہ درست ہے؟ یہ 3 سوال کیے، توجہ سے بات سمجھنا۔ اب حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لما کان المتبادر عند العامة من المعیت الذاتیہ ہی المعیت الجسمانیہ ابطلها العلماء وکفر بعضهم القائلین بها۔ اب حضرت نے تیسرے سوال کا جواب پہلے دیا، فرمایا چونکہ جب یہ کہا جائے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کی میت ذاتیہ ہے، تو عام بندے کے ذہن میں اس سے اللہ کا جسم ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا جسم ہے، جس طرح بندہ کس جگہ پر ہو تو جسم ہوتا ہے، اللہ کا جسم ہوگا۔ تو متبادر الی الفہم یعنی عموماً ذہن اس طرح منتقل ہوتا ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ نہیں میت ذاتیہ نہیں ہے، اور بعضوں نے میت ذاتیہ کے قائلین کو کافر تک کہہ دیا۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرَ الْمُتَكَيِّفَةِ فَلَا مَحْظُورَ فِي الْقَوْلِ بِهَا وَالْإِمْتِنَاعِ فِي اجْتِمَاعِهَا بِالْاسْتِوَاءِ لِأَنَّ الذَّاتَ لَيْسَ بِمُتَنَاهِيَةٍ وَالْمَعِيَّةُ لَيْسَ بِمُتَكَيِّفَةٍ۔ اور اگر میت سے مراد میت ذاتیہ ہو لیکن بغیر کیفیت کے مانا جائے تو یہ قول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت ذاتیہ ہو، میت ذاتیہ بلا کیف ہو تو یہ قول کرنے میں حرج نہیں ہے، اور میت ذاتیہ بھی مانے مستوی العرش بھی مانے، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اس میں اس کا اجتماع کوئی ناممکن نہیں ہے۔ میت ذاتیہ بھی ہے اور مستوی العرش بھی ہے، چونکہ یہاں جو میت ہے وہ اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، تو مستوی العرش بھی کہہ سکتے ہیں اور میت ذاتی قول بھی کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا لأن الذات ليس بمتناہیۃ والمعیۃ ليس بمتکیفۃ، اس لیے کہ جب اللہ کی ذات کو غیر متناہی مانتے ہیں اور بغیر کیفیت کے مانتے ہیں تو مستوی العرش بھی مان لیں، کوئی حرج نہیں۔ مستوی العرش کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعْتِقَادِ بِلَا كَيْفِيَّةٍ فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيِ الْعِلْمِيَّةِ فَقَط
فرمایا ہاں، جس آدمی میں عقل اتنی نہ ہو کہ وہ معیت ذاتیہ کو سمجھ سکے، جس میں عقل اتنی نہ ہو وہ ہر جگہ اللہ کے ہونے کو سمجھ سکے، تو اس کے لیے پھر احتیاط اس میں ہے کہ وہ یہ کہہ دے اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ حضرت کے الفاظ پہ غور کریں، وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ، دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، اور جو کھڑے ہونے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اب اصل تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہوا نا۔ دیکھیں آدمی کو پانی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اگر بیماری اتنی ہو کہ وضو پانی کے ساتھ کرنے پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لے۔ تو اصل مسئلہ تو وضو کا ہوا نا کہ پانی کے ساتھ وضو کرے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ جو اس اعتقاد پر قادر نہ ہو، کیا معنی؟ اصل اعتقاد تو یہی ہے کہ میت ذاتیہ ہو۔ تمہید الفرش فی تحدید العرش میں حضرت تھانوی نے اسی موقع پر ہونے والے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اسی موقع پر ہونے والے سوالات کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں عقیدہ تو یہی ہے، لیکن جس میں اتنی عقل نہ ہو، اتنی قدرت نہ ہو، اتنی فہم نہ ہو، وہ نہ سمجھ سکتا ہو تو وہ میت علمیہ کا قائل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ خَرَجَ الْجَوَابُ مِنْ كُلِّ سوال، فرمایا اس تقریر سے سارے سوال ختم ہو گئے، وَارْتَفَعَ كُلُّ اشکال، تمام اشکال مٹ گئے، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرِ الْمُتَعَالِ، حمد اس اللہ کے لیے جو بلند و بالا ہے، ان کل مکان و خیال، ہر مکان اور ہر خیال سے۔ یہاں دیکھ تھانوی نے جو دعا مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا، اس میں بھی المتعال ان کل مکان کہہ کے اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان و خیال سے بالا تر ہے، تو ہر مکان کے اندر تو عرش بھی آ گیا نا، اللہ تعالیٰ خاص عرش اور خاص مکان پر نہیں ہے۔ نمبر 10، فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمہ اللہ، وفات 1409 ہجری، فتاوی حقانیہ میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کے ساتھ میت ذاتی علمی ماننے میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ میت علمی سے خود میت ذاتی محقق ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1417 ہجری، ملفوظات فقیہ الامت جلد 1 صفحہ 14۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر صغیر اور کبیر کا عالم ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں، نصوص صریحہ اور دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں، مفتی اعظم ہند مفتی محمود حسن گنگوہی یہ فرما رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور نصوص صریحہ اور دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب اگر آج کے دور کا میں یا کوئی مفتی یہ بات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ یہ نصوص کے خلاف ہے تو کس قدر عجیب بات ہوگی۔ مفتی اعظم ہند کہہ رہا ہے کہ نصوص صریحہ اور دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری اشیاء کی طرح کوئی مخصوص مکان محیط نہیں، وہ مکانی نہیں بلکہ واجب اور قدیم ہے، اور مکان و زمان وغیرہ حادث اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، پھر کوئی مکان وغیرہ کیسے محیط ہو سکتا ہے۔ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا یہ فتاوی محمودیہ جلد 1 صفحہ 245 میں ہے یہ حوالہ۔ آگے ملفوظات فقیہ الامت جلد 2 صفحہ 14 پر فرماتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 12، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر نور اللہ مرقدہ، وفات 1434 ہجری، حضرت کا واضح اہل اللہ اور صراط مستقیم، اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اتنی عظیم الشان والا ہمارے اور آپ کے حجور اور کمروں میں ساتھ ہے، کوٹھڑیوں میں ساتھ ہے، لیکن انسان کی فطرت دیکھیے کہ چند انسان اس کو دیکھ رہے ہو تو وہاں گناہ سے بچتا ہے اور پھر گناہ کے لیے تنہائی تلاش کرتا ہے، راستے بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ ذات پاک جو مخلوق سے بے شمار گنا عظیم الشان عظیم القدرت ہے وہی ساتھ میں ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ نمبر 13 اور 14 یہ دو شخصیات ہیں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1421 ہجری، حضرت نے ایک بیان فرمایا شیخو پورا اور اس میں واقعہ نقل کیا حضرت مولانا محمد علی جلندی رحمہ اللہ، وفات 1971 عیسوی کا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ شیخو پورا میں جلسہ تھا، مولانا جلندی سے کسی نے دوران تقریر پوچھا آپ یہ بتائیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا
اگر شیخو پورہ میں ایک پلاٹ ہو تو آپ اس میں اللہ کا گھر بنا لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ توجہ رکھنا، اگر ایک آپ پاس پلاٹ ہو تو کیا آپ وہاں کیا اللہ تعالیٰ گھر بنا لو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ اچھا، کہا اگر شیخو پورہ میں ایک پلاٹ ہو حضرت عائشہ کا حجرہ بنا لو گے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا گھر مسجد بنا سکتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو حضرت عائشہ تو وہاں تھی نا۔ حضرت فرمانے لگے کہ جس طرح تم ہر جگہ حجرہ عائشہ نہیں بنا سکتے لیکن اللہ کا گھر مسجد ہر جگہ بنا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو ان کا گھر بھی ہر جگہ بن جاتا ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے تو حجرہ عائشہ اور روضہ پاک ہر جگہ پہ بن بھی نہیں سکتا۔ نمبر 15، فاضل دارالعلوم دیوبند مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، وفات 1424 ہجری، سورۃ التفسیر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اس کے تحت معالم العرفان فی دروس القرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وجود اور ذات کے اعتبار سے قریب ہے، علم اور قدرت کے اعتبار سے بھی خدا تعالیٰ قریب ہے، علم بھی اور ذات بھی۔ نمبر 16، فاضل دارالعلوم دیوبند امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، وفات 1430 ہجری، آیت یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وما هم، سورۃ النساء آیت نمبر 108۔ حضرت اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ نمبر 17، مفتی محمد فرید رحمہ اللہ، فات 1432 ہجری، رئیس دارالفتاء دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 392، میت علمی اور میت ذاتی کما یلیق بشانہ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ نمبر 18، مفتی محمد زرولی خان رحمہ اللہ، فات 1442 ہجری، حضرت کا ایک بیان موجود ہے نیٹ کے اوپر۔ حضرت اس میں فرماتے ہیں سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش معلیٰ پر موجود ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے سب غلط باتیں ہیں۔ جواب فرمایا اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہر جگہ ہے۔ اب یہ کہ وہ بوجود ہی ہے یا بقدرت ہی و علم ہی ہے، یہ اختلاف متکلمین میں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہر جگہ مسلمہ ہے۔ نمبر 19، مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، ابھی چند دن قبل حضرت کا انتقال ہوا ہے، رئیس دارالعلوم کراچی۔ حضرت ماہنامہ البلاغ ربیع الاول 1434 ہجری، فروری 2014، حضرت کا اس میں مضمون چھپا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے، اس کے سوا کی اور موجود نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس وقت بھی ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی شارک کتنی قریب ہوتی ہے؟ جسم کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ ہم ہر انسان کے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم اللہ رب العزت کی تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس لامحدود ہے، وہ کسی خاص مکان کے ساتھ محدود نہیں، کسی خاص مکان کے ساتھ مقید نہیں۔ چنانچہ عرش پر بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، مدینہ میں بھی ہے اور مکہ میں بھی، ہر آسمان پر ہے، عرش پر بھی ہے اور کرسی پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ نمبر 10، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آسان ترجمہ قرآن کریم کا، جلد 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، اس کے تحت فرماتے ہیں
مشرق اور مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ وہ جس سمت کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے، بندوں کا کام ہے یہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ نمبر 21، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی سے جاری ہونے والا فتویٰ۔ سوال، عقائد کی اصلاح اور تعلیم کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کسی خاص مکان یا جگہ کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ یہ فتویٰ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اب آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، حاضر ناظر ہے، موجود بلا مکان، بلا جہت، بلا جسم ہے۔ یہ عقیدہ وہ ہے کہ جس پر ہم نے 13 قرآنی آیات پیش کی ہیں، 8 مرفوع احادیث پیش کی ہیں، 1 موقوف حدیث پیش کی ہے، 8 عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ گویا 30 دلائل میں نے اس بات پر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، صرف عرش پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اکابرین اہل سنت والجماعت کے 21 حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ غیر مقلدین کی طرف سے پیش کی جانے والی 6 آیات، 2 احادیث اور 3 عقلی دلائل یہ سنائے اور ان کے جوابات تسلی بخش میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی چھوٹا سا کلپ، کوئی چھوٹی سی ویڈیو، کوئی اڑتا ہوا پرچی آ جائے اور اس کو دے کر اپنے عقیدے پر متزلزل ہونا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس لیے اپنا ذہن بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود بلا مکان، بلا جہت، بلا جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میت ذاتیہ حاصل ہے، میت علمیہ، میت وصفیہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صرف عرش پر کہنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہرگز نہیں۔ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العرش العظیم۔